پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اور اب تیسرا مرحلہ آتا ہے مسلح تصادم یا ان کانفلکٹ کا، جو کہ نظام باطل کے رد عمل کا اس مرحلے پر بڑی جامع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو زیادتی نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد آیا۔ اور اس لحاظ سے جو زیادتی سے روکنے کے لیے جو ہدایات اہل ایمان کو دی گئی، ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ نہ کاٹے جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کھیتوں کو آگ نہ لگائی جائے، آبادیوں کو نہ جلایا جائے، آبادیوں میں لوٹ مار نہ کی جائے، عابدوں اور راہبوں کو نہ چھیڑا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، صرف انہی مردوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے جو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران گرفتار ہوں۔ یہ نہیں کہ پوری کی پوری قوم ہی جو ہے وہ قیدی بنا لی جائے، اور بد عہدی یعنی عہد معاہدہ اس کو نبھایا جائے اور اس کی خلاف ورزی بد عہدی نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ ایک تلقین فرما دی گئی کہ اب یہ قتال کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ آ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال جاری رکھو جب تک فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہی مضمون سورہ انفال میں اس طرح سے آیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کو فرض قرار دے دیا گیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، اس کے دوران یہ مرحلہ، یہ قتال کا مرحلہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں سے شروع ہو کر اور فتح مکہ سن 8 ہجری تک جاری رہا، یعنی تقریباً 6 سال تک یہ قتال فی سبیل اللہ، جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین جو ہے وہ صورت ہے، اور جو ہم نے ابھی تک 3 منزلیں سمجھی ہیں اور ان میں سے جو 3 مرحلے ہیں، یہ اس میں سے اس کا 9واں مرحلہ ہے جس پہ جا کر یہ جہاد اب قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اللہ کے دین کے لیے جان پر کھیل جانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت فرماتا ہے ان جواں مردوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، جم کر، ڈٹ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے سامنے 3 مرحلے آئے، جو تیسری منزل ہے جہاد کی، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد، اس میں صبر محض، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اقدام، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے مسلح تصادم۔ انشاءاللہ اس تیسری منزل کے لیے جو ذرائع میسر ہیں ان کا ذکر ابھی ہم وقفے کے بعد سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ ہم نے ابھی تیسری منزل جہاد کی سمجھی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد۔ اس تیسری منزل پر جہاد کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ وہ ہے جس میں مال، جنگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خوراک اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم دشمن کے مقابلے میں پوری طرح سے اپنی تیاری رکھو
جتنی کی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اس کے ساتھ یہاں جان کا کھپانا بھی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ صرف اب یہ ہے کہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، بلکہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور شہادت کی آرزو کے ساتھ مردانہ وار جو ہے باطل کا مقابلہ کرنا، یہ یا جو بھی جو ہے انسان کو ذمہ داری ملے، لیکن دل میں اصل تڑپ اور آرزو اور امنگ یہی ہونی چاہیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور اس مرحلے پر جہاد کے لیے لازم ہے کہ ایک ایسی جماعت میں، ایک ایسی اجتماعیت میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی جائے جو کہ سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے کہ جو آرمی ڈسپلن کے اصول پر منظم کی گئی ہے۔ جہاد کی اس منزل پر کسی ڈھیلی ڈھالی اجتماعیت جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی 32ویں اور 33ویں رکوع میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ آیا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ طالوت نے اپنے نظم، اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے لشکر کا جائزہ لیا، اور انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ راستے میں ایک نہر آ رہی ہے، جس نے بھی اس میں سے سیراب ہو کر پانی پیا تو وہ میرے ساتھ آگے نہیں جا سکے گا۔ لہٰذا معاملہ کیا ہوا، اس امتحان میں اکثر جو لشکر کے لوگ تھے وہ فیل ہو گئے، اور ان کے ساتھ پھر صرف وہی لوگ ان کے دست و بازو بن سکے جنہوں نے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی وہاں پر پانی نہیں پیا تھا۔ اس اعتبار سے اس سمع و طاعت کے نظام کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق اس طریقے سے توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماع، جماعت کو اختیار کرنے کا، والسمع، سننے کا، والطاعت، اور اطاعت اختیار کرنے کا، والہجرت، اور ہجرت کا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ یعنی یہاں پر جہاد کی جو پری ریکوزٹ ہے، جہاد کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں سے یہ بتائی گئی ہے کہ انسان پہلے ایک ایسی جماعت میں شامل ہو جس کا نظم انتہائی جو ہے وہ منظم سمع و طاعت والا ہو، اور جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ جہاد کی جو ہم نے 3 منزلیں سمجھی ہیں، ان میں سے پہلی 2 منزلیں خود اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کا خوگر بنانے کے لیے جہاد، اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کا مرحلہ جو ہے اس پر بھی جہاد اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ شمال ہوگا، جبکہ پیش نظر تیسری منزل یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد پیش نظر ہو۔ اگر خیال صرف یہی ہو کہ میں اپنی ذاتی زندگی میں نیک بن جاؤں اور اس سے آگے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو اس صورت میں یہ جہاد فی سبیل اللہ قرار نہیں پائے گا۔ گویا نیت اور ارادے میں شروع سے یہ بات شامل رہنی چاہیے کہ اگرچہ میں ان مراحل کو، ان منزلوں کو طے کر رہا ہوں، لیکن میری آخری منزل، ہدف ہے اللہ کا دین اللہ کی زمین کے اوپر غالب آ جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو ذرائع ہیں، ان میں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دیگر ذرائع کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کی تمام منزلوں پر مال و جان دونوں ذریعوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے قرآن حکیم میں 9 بار مال اور جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان اور مال دونوں کا کھپانا ناگزیر۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث نبوی ہے جس میں صحیح مسلم میں جو روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مرحلے بتائے ہیں۔ ان میں جہاد بالقلب، دل کے ساتھ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد، اور جہاد بالید، اس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گویا کہ انسان کا اپنے دل سے جہاد، اپنی زبان سے جہاد، اور اپنے ہاتھ سے جہاد، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے۔ اس مسلم شریف کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا تھا، وہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والا معاملہ ہوتا تھا ان کا، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، یعنی ان کا عمل جو ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہوتا تھا۔ تو جو کوئی ان لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا،
ہاتھ سے جہاد سے مراد جو دوسری حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنی قوت بازو سے بدل دے. تو گویا کہ اس قوت بازو کے ذریعے سے ایسے روش، ایسی جو منافقانہ روش ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو جہاد کرے گا وہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا، اور جو کہ ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا، اور جو کہ ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن شمار ہوگا. اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہاں جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا فرق بھی ابھی تک آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں ان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جہاد اور قتال دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، اور جہاد عام ہے، جہاد اور اس کے بالمقابل قتال خاص ہے. اس لیے کہ ہم نے جو جہاد کے حوالے سے 3 منزلیں اور ان میں سے ہر ایک کے 3 مرحلے سمجھے ہیں، تو 9ویں اور آخری مرحلے پر جا کر یہ جہاد قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے. اس سے پہلے 8 مرحلے جہاد کے ہی چل رہے ہیں. جہاد کی اعلیٰ ترین صورت ہے قتال فی سبیل اللہ. جہاد ہر مسلمان پر ہر وقت لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر صاحب ایمان پر اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہر وقت یہ کام کرنا اس پر لازم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ارشاد بھی ابو داؤد کی روایت میں نقل ہوا ہے کہ جہاد جاری رہے گا اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا. گویا کہ جہاد کا آغاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی ہو گیا، اگرچہ پہلے 13 سال جو مکی دور کے ہیں اس کے دوران ہمیں عرف عام میں جو قتال کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. البتہ جہاد پورے مکی دور میں بھی جاری رہا، لیکن یہ قتال منا مدینہ طیبہ میں بھی آ کر 2 سال کے بعد سن 2 ہجری میں، یعنی 15 برس ابتدان جو ہے وہ جہاد چلتا رہا، اور غزوہ بدر سے یہ قتال کی شکل اس نے اختیار کی. تو اس اعتبار سے عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، لیکن اللہ یہ کہ اگر ایک عام نفیر عام ہو، یعنی جنرل کال، جہاں یہ کہا جائے کہ لڑنے کے قابل سارے مرد جو ہے وہ نکلیں، اس وقت قتال جو ہے یہ فرض عین ہوتا ہے. لیکن جہاد ہر وقت ہر بندہ مومن پر اس کی ہمت اور استطاعت کے مطابق فرض ہے. ان 2 چیزوں کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جہاد فرض کفایہ ہے یہ اس کی درست تعبیر نہیں ہے. جہاد ہر بندہ مومن پر فرض ہے، البتہ قتال فرض کفایہ ہے، جو کہ اگر چند لوگ بھی شرکت کریں اور ضرورت پوری ہو جائے تو وہ باقیوں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. تو یہ شرائط ہم نے سمجھی کہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے. اب اس حوالے سے یہ بات جان لینے کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اولین اور اصل میدان جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کا اصل اور اولین میدان اپنا علاقہ ہوتا ہے. اگر یعنی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے اسے وہیں پر کوشش، محنت اور جدوجہد کرنی ہے. اگر وہاں غلبہ دین کی جدوجہد کرنا ممکن نہ رہے تو تب اس ایسی جگہ ہجرت اختیار کی جا سکتی ہے جہاں پر دین کے لیے خدمت کرنا ممکن ہو سکے. تو اس حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ جو کہ ایک بہت ہی وسیع اصطلاح ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے فرض اور لازم ہے، اس کے اعتبار سے ہم نے یہاں پر کافی تفصیل کے ساتھ 3 نشستوں میں الحمدللہ اس کو سمجھا، جس میں جہاد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو بھی دور کیا گیا، اور جہاد کے حوالے سے جو اس کی فرضیت ہے وہ بھی واضح ہوئی. جہاد کی 3 منزلوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا، تینوں منزلوں پر جو ذرائع اور اسباب میسر ہیں وہ بھی آئے، اور پھر اس کے حوالے سے جہاد اور قتال میں جو فرق ہے وہ بھی بالکل واضح ہوا. اور ہمارے لیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے، دوسروں تک اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اللہ کی بندگی والا نظام غالب کرنے کے لیے جہاد ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.